حسن نواز اور حسین نواز کو ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ کیس میں تینوں ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف ان کو سرکاری آفیسرز کے سیلیوٹ کے ساتھ عدالت تک لے جایا گیا، کبھی بھی آپ کو شریف خاندان یا زرداری خاندان انصاف سے محروم ہوتا دکھائی نہیں دے گا۔ پی ایس ایل فائنل جیت کر فلسطین کے جھنڈے لے کر پورے گراؤنڈ میں لہرائے ہیں اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے۔ ججز حیران تھے کہ کس قدر بھونڈا کیس ہے، کس قدر بیہودہ قسم کی سزا سنائی گئی ہے، سرکاری پیسہ ہے، سرکاری خزانے میں سے جانا ہے، تو ایک 4 سال مفرور رہنے والے اشتہاری ملزم نواز شریف کی پکچر اس پر کیوں لگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ فرسٹ آف آل، آج ایک بار پھر عدالت کے اندر انصاف کا بول بالا ہو گیا ہے۔ ہاں، ایسے خاندان کے لیے جن کے لیے ہمیشہ سے یہ سسٹم سرنگوں رہتا ہے، ایک ایسے خاندان کے لیے جو کل تک یہ دعویٰ کرتے نظر آتے تھے کہ لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے، ایک ایسے خاندان کے لیے جو کل تک کہتے رہے کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں اور پاکستان کا کوئی بھی قانون ہمارے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا، لیکن آج نہ صرف وہ پاکستان میں واپس آئے، نہ صرف ان کو شاہانہ پروٹوکول کے اندر ایئرپورٹ سے گھر پہنچایا گیا، نہ صرف ان کو سرکاری آفیسرز کے سیلیوٹ کے ساتھ عدالت تک لے جایا گیا، نہ صرف ان کو عدالتوں کے اندر سستا اور فوری انصاف دیا، بلکہ آج ایک بار پھر حسن نواز اور حسین نواز کو ایون فیلڈ، العزیزیہ اور فلیگ شپ کیس میں تینوں ریفرنس سے بری کر دیا گیا ہے۔ ایک بار پھر پوری قوم کو انصاف کا بول بالا ہوتے دیکھ کر بہت بہت مبارک ہو، اور یقیناً اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ملک، اس ملک کے اندر رائج یہ نظام، اس ملک کا پولیٹیکل سسٹم، اس ملک کے سسٹم کے بینیفیشریز کبھی بھی عوام کے لیے سیریس نہیں ہوتے۔ انہوں نے ہمیشہ سے آ کر اپنے کیسز ختم کرنے ہوتے ہیں، اپنے کیسز ختم کروانے ہوتے ہیں، عدالتوں کے اوپر اثر انداز ہونا ہوتا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے لینے ہوتے ہیں۔ اس میں کبھی بھی آپ کو شریف خاندان یا زرداری خاندان انصاف سے محروم ہوتا دکھائی نہیں دے گا۔ وہ چند 100 خاندان جو اس ملک کی بیوروکریسی پر، اس ملک کے اداروں پر، اس ملک کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب پر مسلط ہیں، وہ کبھی بھی آپ کو سرنگوں ہوتے نظر نہیں آئیں گے، بلکہ یہ عدالتیں، یہ بیوروکریسی، یہ سارے کے سارے ٹیکنوکریٹ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے ان کے سامنے آپ کو سجدہ ریز نظر آئیں گے۔ یہ انہی 200 خاندانوں کی نوکری چاکری اور چاپلوسی کرتے ہی آپ کو دکھائی دیں گے۔ خیر، یہ آج انصاف کا بول بالا ہوا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پی ایس ایل کا بہترین اختتام ہوا۔ پی ایس ایل اس دفعہ مجھ سمیت بہت سے پاکستانیوں نے احتجاجاً بائیکاٹ کر رکھا تھا اور ایک میچ بھی ہم نے نہیں دیکھا، صرف اس لیے کہ کے ایف سی سپانسر ہے، اور کے ایف سی ہمارے فلسطین کے بھائیوں کی شہادتوں میں، فلسطین میں جو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، وہاں پر معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں، اس میں کے ایف سی امریکہ، اسرائیلیہ برابر کے ذمہ دار ہیں، اور ان کے حوالے سے جو ان کی تشہیر کی جا رہی تھی پی ایس ایل میں، یہ بینیفیشریز تھے اور سپانسر تھے، اس وجہ سے ہم نے احتجاجاً بائیکاٹ کیا تھا۔ لیکن رات کو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم، ان کے ٹیم کے کپتان شاداب خان اور نسیم شاہ، انہوں نے جس طرح سے پی ایس ایل فائنل جیت کر فلسطین کے جھنڈے لے کر پورے گراؤنڈ میں لہرائے ہیں اور پوری دنیا کو ایک میسج دیا ہے، وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور قابل فخر ہے۔ پاکستان کے اندر پاکستانی کھلاڑی آج بھی جذبہ رکھتے ہیں اور آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان کے لیے جتنے تک ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان کے لیے بول سکتے ہیں تو ہمیں فلسطین بھائیوں کے لیے بولنا چاہیے، اور اگر ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، فنانشلی کر سکتے ہیں یا ان کی کسی بھی طرح سے ہیلپ کر سکتے ہیں، تو وہ ہیلپ بھی ہمیں لازمی طور پر بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سائفر کیس کے حوالے سے کل سے ہیئرنگ شروع ہے، اور کل بھی سماعت بڑی دلچسپ تھی، آج اس سے زیادہ تھی کہ آج جب سلمان صفدر صاحب دلائل دے رہے تھے تو جج سمیت جو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے، ہمارے دوست جو وہاں کورٹ رپورٹر موجود تھے، ان کے مطابق کہ وہاں پر ایک عجیب سا ماحول تھا، اور ججز حیران تھے کہ کس قدر بھونڈا کیس ہے، کس قدر بیہودہ قسم کی سزا سنائی گئی ہے، نہ اس کا منہ ہے، نہ سر ہے، نہ پاؤں ہے، یعنی بالکل بے بنیاد سزا، اور اپنی ذاتی اناد کو، اپنی ذاتی یعنی کسی ایک کی خوشی اور خوشنودی کو دیکھتے ہوئے سزا سنا دی گئی۔ نہ اس میں قانون کا پاس رکھا گیا، نہ اس میں جو قانون کی شکیں کہتی ہیں اس میں کون کون سی شک شامل ہے، اس کیس کے اندر کون کون سا لا امپلیمنٹ ہوتا ہے، کسی قسم کا بھی لحاظ رکھے بغیر جب فیصلہ سنایا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر وہ بری طرح سے
فیصلہ نہ صرف ایکسپوز ہو رہا ہے بلکہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب سرخرو ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لگتا نہیں ہے کہ یہ فیصلہ، یہ کیس زیادہ دیر تک ٹک سکے۔ میکسیمم 1-2 پیشیوں کی مار ہے، یہ کیس اپنی موت خود مرے گا۔ آج مزید جو ہے نوٹس جاری کیے گئے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کو، اب کل دیکھتے ہیں کہ وہ عدالت کے اندر آ کر کیا نیا ڈرامہ پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت چل رہا ہے سائفر کیس کے حوالے سے۔ اب اس نوٹس ہونے کے بعد جو ہے مزید عمران خان صاحب کی مختلف مقدمات جو لانگ مارچ کے حوالے سے قائم تھے ان کے اوپر، ان میں سے بھی 2 میں سے ان کی ضمانت منظور ہوئی ہے، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بتایا ہے کہ ایسے کتنے ہی بوگس مقدمات ہیں جن کا سرے سے کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اور انشاءاللہ ہم ان کیسز کا نہ صرف مقابلہ کریں گے بلکہ ان کو اڑائیں گے۔ یہ کہنا تھا نعیم حیدر پنجوتا کا، اور یقیناً عمران خان صاحب کی یہ ٹیم انتہائی جرأت اور بہادری کے ساتھ کیسز کا مقابلہ بھی کر رہی ہے۔ اس کے بعد رمضان پیکیج میں ایک حکومت پنجاب کا نگہبان رمضان پیکیج ہے، اس میں سرکاری خزانے سے ہی پیسے دیے گئے، اور یہ کوئی معمولی رقم نہیں تھی، یہ 30 ارب روپے تھے۔ 30 ارب روپے کے تقریباً 66 لاکھ پیکٹ ہیں جو راشن کے لوگوں کے اندر تقسیم ہونے ہیں۔ اس کے اوپر فرسٹ آف آل تو مجھ سمیت بہت سے پاکستانیوں کو یہ اعتراض تھا کہ جب سرکاری بجٹ ہے، سرکاری پیسہ ہے، سرکاری خزانے میں سے جانا ہے، تو ایک 4 سال مفرور رہنے والے اشتہاری ملزم نواز شریف کی پکچر اس پر کیوں لگی؟ یعنی ان کو آپ نے این 130 میں دھاندلا کر کے ایک ایسی خاتون سے انہوں نے شکست فاش کھائی، اور 68,000 کی لیڈ سے انہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے چاروں خانے چت کیا۔ تو اس کے بعد آروز تبدیل ہوئے، اور سارے کا سارا ڈرامہ پوری دنیا جانتی ہے۔ فارم 45 چیخ چیخ کر یہ گواہی دیتے ہیں کہ میاں نواز شریف سیاست سے بری طرح سے آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کو لوگوں نے بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو ایک ایسے بندے کی تصویر لگانا یہ سوالیہ نشان ہے، اور ہم اس پہ احتجاج بھی کریں گے، اور ہم کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا پیسہ ہے، ہمارے ٹیکسوں کے پیسے سے آپ یہ حکومت کی خزانہ ہے اور اس کو چلاتے ہیں، آپ تنخواہیں لیتے ہیں آپ، اور اس کے اوپر تصویریں جو آپ اپنی تشہیر کے لیے لگا رہے ہیں۔ اور اب جو ایک نیا اس میں بلنڈر مارا ہے انہوں نے، گجرات میں جو ہے ہمارے ایک ٹی وی ہے، انہوں نے اس کے اوپر پورا پروگرام کیا ہے، نیوز الرٹ کے نام سے چینل ہے، انہوں نے بتایا گجرات کے اندر یعنی ایک پیکٹ لے جایا گیا ہے اسی حکومت پنجاب کے نگہبان رمضان پیکج کا، ایک پیکٹ لے جا کر ایک گھر کے باہر رکھا گیا، وہاں تصویر بنائی گئی، پھر دوسرے گھر کے باہر رکھا گیا، وہاں تصویر بنائی گئی، اس طرح پورے محلے کا چکر لگا کر انہوں نے وہ وہاں پر ایک ہی پیکٹ سے پورے محلے کا چکر لگا کر تصویریں بنائیں، اور تصویریں بنا کر واپس وہ تھیلا اپنی گاڑی میں رکھے اور لے کر چلے گئے۔ یعنی یہ اس وقت حکومت پنجاب کا نگہبان رمضان پیکج آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، بس اتنا سا یہ کام کر رہا ہے۔ اور اگر آپ نے ایسے ہی کام کرنے ہیں تو میرا خیال ہے اتنی افسوسناک اور شرمناک حرکت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے حکومت پنجاب کو اور اس سے جو بینیفیشریز بیٹھے ہیں ان کو۔ آخر میں بات کریں کہ شاہد افریدی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی یہ آپس کے اختلافات کو ختم کریں، آگے بڑھیں، جس کے اوپر ہمارے سینئر بھائی ہیں سمیع ابراہیم صاحب، انہوں نے ریئیکشن دیا ہے اور انہوں نے شاہد افریدی کو منافق قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کھل کر کیوں نہیں بولتے کہ جو خواتین جیلوں کے اندر قید ہیں ان کو رہا کریں، آپ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، آپ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو دیں، آپ کھل کر کیوں نہیں کہتے کہ عمران خان کے اوپر جو 200 سے زائد مقدمات ہیں وہ بے بنیاد ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سب مل کر آگے بڑھے۔ تو سمیع ابراہیم صاحب نے کافی غصہ کیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایک منافقانہ سٹیٹمنٹ تھی شاہد خان افریدی کی طرف سے، اور انہیں ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ غیر جانبدار ہو کر مشورہ سازوں کو، پالیسی میکرز کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ اس ملک کا سوچیں، اس قوم کا سوچیں۔ ایٹ دی اینڈ ملک اور قوم آپ نے چلانا ہے، اور آپ کی پالیسیوں کے پیش نظر ہی اس میں امن امان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہونا ہے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔